بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ کینیڈا اور پاکستان 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات تقریباً 2 بج رہے ہیں ٹورانٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 11 بج رہے ہیں اور 8 اگست ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اردو گلوب ٹی وی کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان توصیف سید۔ آج خطے کی صورتحال، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں اور اس پر کچھ تجزیے کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یمن کے تیل سے مالا مال صوبے مرب میں حوثی باغیوں کے حملے میں اضافے کے بعد کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے وزیر صحت کے مطابق مرب شہر میں رہائشی علاقوں اور پناہ گزینوں کے کیمپس پر گولہ باری کے نتیجے میں 2 شہری ہلاک اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے صوبہ مارب میں سرکاری فوج کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے اس واقعے کے ایک روز بعد ہوئے ہیں جب مارب میں حوثیوں کے میزائل حملوں میں سرکاری فورسز کے کم از کم 58 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے درمیان 2022 میں ہونے والی جنگ بندی گزشتہ ماہ ختم ہو گئی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خطاب میں کہا ہے کہ ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تاہم جنگ کے بجائے بات چیت سے بھی اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے حلف برداری کے 2 سال مکمل ہونے پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہم جب بات چیت سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں تو ہم لڑائی کیوں لڑیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تاہم ان کے بقول اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے تاکہ ایران پر دباؤ ڈال کر اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اور امریکہ نے دبئی میں قائم ٹائٹن ایکسچینج اور ایلپس انٹرنیشنل سمیت متعدد کمپنیوں کو پابندیوں کے زد میں لے کر آیا ہے اور اس پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ واشنگٹن کا الزام ہے کہ یہ ادارے ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس کے لیے رقوم کی منتقلی اور لین دین میں مدد فراہم کرتے تھے۔ بیان کے مطابق ہانگ کانگ، سنگاپور اور متحدہ عرب امارات میں رجسٹرڈ کئی کمپنیوں اور متعدد ایرانی شہریوں کو بھی پابندی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک عراقی شہری بشیر عبدالقاسم الوان الشبانی پر بھی پابندی عائد کی ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ وہ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے لیے مالی اور تکنیکی معاونت فراہم کرتے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی طاقت پر فوج نے دنیا کی سب سے مہنگی فوجی طاقت کے مقابلے میں اپنی تیاری، صلاحیت اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مسلمان متحد ہو جائیں تو وہ بیرونی عناصر کی جانب سے پیدا کیے گئے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنی قوت پر بھروسہ کریں اور حقیقی بھائی چارے کو فروغ دیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی کے مشترکہ دفاعی معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ سعودیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کاغذی معاہدے ان کے لیے سلامتی کی ضمانت نہیں بن سکتے، جس طرح برسوں تک امریکہ کا یک طرفہ ساتھ دینے سے بھی انہیں سلامتی حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پالیسیوں کی سعودی عرب کو اصلاح کرنی چاہیے تاکہ دوسروں سے سلامتی کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ان کا بیان خاصا سخت ہے اور انہوں نے سعودی عرب پر واضح کیا ہے کہ آپ جتنے مرضی کاغذی معاہدے کر لیں، چاہے ترکی سے، پاکستان سے، اور سعودی عرب خود اس کے ساتھ ہے، تو تینوں ملک یعنی ایران کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس پہ ہم تفصیلی بات بعد میں کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے جو مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اس کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک ملک پر اگر حملہ ہوا تو یہ سب تینوں یعنی ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایک اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردغان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جمعے کی دوپہر مکہ میں مشترکہ دفاعی سمٹ میں شرکت کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحانہ اقدام کے خلاف
اجتماعی دفاع کو مضبوط بنانا ہے، اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ تینوں ریاستوں میں سے کسی ایک کے خلاف ہونے والا کوئی بھی مسلح حملہ سب کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ تینوں ریاستوں کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام پہلوؤں کو فروغ دینے اور انہیں مضبوط بنانے سے متعلق ہے۔ اب ان تینوں ممالک کی جو مشترکہ معیشت ہے، تینوں ممالک کتنی دفاعی طاقت رکھتے ہیں اور ان کے پاس کتنا اسلحہ، گولہ بارود، طیارے اور کتنی زمین اور کتنے فوجی ہیں، اس کا ایک مختصر سا موازنہ ہم پیش کرتے ہیں کہ تینوں ممالک جو ہیں وہ 3 ٹریلین کا مجموعی معاشی حجم رکھتے ہیں، $3 ٹریلین۔ دفاعی طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو تینوں ممالک کے پاس 1000 لڑاکا طیارے ہیں، اور تینوں ملکوں کی افواج میں تقریباً کل 20 لاکھ یعنی 2 ملین اہلکار تینوں کے پاس ہیں، اور مجموعی طور پر 7000 ٹینک ہیں۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے پاس مجموعی طور پر 90,000 بختر بند گاڑیاں ہیں، تینوں کے پاس کل 34 آبدوزیں ہیں۔ ترکی اور پاکستان کے پاس 500 جنگی اور بحری پلیٹ فارمز ہیں، اور تینوں ملکوں کے پاس 40 لاکھ یعنی 4 ملین مربع کلومیٹر کا کل رقبہ موجود ہے، جبکہ جلد ہی سعودی عرب اور ترکی کے لیے طیارے بھی اس دفاعی اتحاد کو دستیاب ہوں گے، اور F-35 امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ طیارے سعودی عرب کو پاکستان کی جانب سے F-35 امریکہ کی جانب سے جو F-35 طیارے ہیں سعودی عرب کو وہ دیے جائیں گے، اور جو پاکستان کی جانب سے جو اسلحہ اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کی ابھی چونکہ تفصیلات نہیں آئیں، لیکن توقع یہ ہے کہ پاکستان بھی وہ فراہم کرے گا۔ ایرانی قانون سازوں نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان مجوزہ فریم ورک پر بڑی حد تک اتفاق ہو گیا ہے، تاہم اس کی حتمی منظوری اعلیٰ سطح پر ہونا ابھی باقی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکورٹی کمیشن کے ترجمان نے عمان ابنائے ہرمز کے فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور اس فریم ورک کے حتمی مسودے کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا۔ ادھر امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے بھی صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق جنرل ڈین نے ایران جنگ سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی بات کی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جنگ بڑھانے کے فوجی آپشن کا نتیجہ الٹا نکلنے کا خدشہ ہے، اور تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ امریکی ٹی وی کے مطابق صرف جنرل کین ہی نہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ایران جنگ اب ایک چوراہے پر پہنچ چکی ہے، وہ جنگ بڑھانے کے خلاف CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر JD وینس سے بھی اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جنگ ختم کرنے کے امکانات ڈھونڈنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ پاکستان کے انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR کے مطابق ہنگو میں شدت پسندوں سے شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرام شہید ہو گئے ہیں۔ کیپٹن حمزہ اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے خوارج کا مسلسل تعاقب کر رہے تھے۔ ادھر پاکستان سے ایک خبر ہے، اور حیران کن خبر ہے، لیکن اس میں عدالت نے اگرچہ 21 سال کا عرصہ لگایا، لیکن فیصلہ جو دیا ہے وہ ایک خاتون کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور سینئر سول جج جنوبی نے شارع فیصل پر تقریباً 23 برس قبل پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں ایک شہری کی ہلاکت کے مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے، اور عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو مشترکہ طور پر متاثرہ خاندان کو 1,06,00,000 روپے سے زائد ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سینئر سول جج جنوبی نے شارع فیصل پر 23 برس قبل پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں شہری کی ہلاکت کے مقدمے کا یہ فیصلہ سنا دیا ہے، جس پر متاثرہ خاندان کو تقریباً 1,06,00,000 روپے ادائیگی کا حکم ہے۔ تو یہ اگر عدالتیں اس طرح کے فیصلے اور جلد فیصلے دیں تو پاکستان میں حادثات کی روک تھام کے لیے
بہتری آ سکتی ہے، اور ایک طویل عرصہ ہو گیا پاکستان میں اس حوالے سے کسی حکومت نے کوئی قانون سازی نہیں کی۔ کسی ضلعی حکومت نے، ہم نے بہت دفعہ اپنے اردو پوسٹ اخبار کے ذریعے پاکستان میں جو رپورٹنگ کی اس کے ذریعے، اردو گلوب ٹی وی کے ذریعے ہم یہ اہم پوائنٹ جو ہے وہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں حادثات کی روک تھام کے لیے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا گیا، چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو، کوئی بھی شہر ہو، بڑا شہر ہو، ضلع ہو۔ اس پر حکومتوں کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی کا بھی ایک شخص، اس کے گھر کا جو کمانے والا ہو اور وہ نہ رہے، اور بلا وجہ اور کسی کی غلطی کی وجہ سے حادثے میں ہلاک ہو جائے، تو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اس کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو، تو اس کی بچیاں یا بیوہ وہ زمانے کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ تو حکومت کو اس حوالے سے قانون سازی سخت سے سخت کرنی چاہیے۔ نواز شریف نے اپنے پہلے یا دوسرے دور میں اس طرح کی قانون سازی کی تھی، لیکن وہ ٹرک مافیا اور جو ٹریفک مافیا ہے اس کے سامنے انہوں نے ایک قسم کے ہتھیار ڈال دیے تھے اور خاموش ہو گئے تھے، حالانکہ انہیں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، کہ جس کسی کی بھی اگر غلطی ہوگی۔ اب پاکستان میں اصل میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں، کہ اب غلطی کا تعین کرنے کے لیے بھی پولیس والے ہیں، اور پولیس والے اگر غلطی کسی کی ہو اور دوسرے پر ڈال دیں تو پھر بھی ایک مشکل ہے۔ لیکن اس کا میکانزم اب ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ملک میں سیف سٹی کا درجہ ہے، بڑے شہروں میں کیمرے ہیں، تو اس کی وساطت سے جس کی بھی غلطی ہو، ٹریفک اور کسی شخص کی خدا نخواستہ ہلاکت ہو، تو اس شخص کو بھاری جرمانہ ادا کرنا چاہیے متاثرین کو، تاکہ لوگ حادثات سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حفاظتی اقدامات خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اردو گلوب ٹی وی دیکھتے رہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازیں۔ کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ تو صرف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔